أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کی اس کلاس 6A آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کہ حصہ اول نماز کے ذریعے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ اسباق سے جو سوالات ہیں چند ایک وہ کریں گے۔ من کا معنی کیا ہے؟ طرف، پر، سے، پاس، ABCD۔ جی سی۔ رات کا معنی بتائیے۔ وہ لوگ، سیدھا، راستہ، نعمت، راستہ۔ اللہ اکبر کا معنی بتائیے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ کی ذات قابل تعریف ہے۔ ABCD۔ بی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ من ربکم کا ترجمہ کیجئے۔ کم آپ سب کے رب کے پاس، آپ سب کے رب کی طرف سے، ہم سب کے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے۔ آپ سب کے رب کی طرف سے۔ کم میں نے 3 دفعہ دہرایا۔ چلیے اب میوٹ کر لیجئے۔ آج کا سبق ہم دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں فجر کی اذان، اقامت اور وضو کے بعد کی دعا کے علاوہ ہم جو ہے گرامر میں 3 نئے جو ہے حروف بی، فی، الا جو ہے وہ سیکھیں گے، اور اس کے علاوہ نکات تعلیم یا شوق، اور اس طرح آج کے سبق میں ہم 6 نئے الفاظ سیکھیں گے جو تقریباً قرآن پاک میں 3700 سے زیادہ بار آئے ہیں۔ الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام تک آپ 63 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو 23,500 بار سے زیادہ جو ہے قرآن پاک میں آئے ہیں۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ خیر من النوم۔ الصلاۃ کے معنی نماز ہم پڑھ چکے ہیں، خیر بہتر ہے، من النوم 2 الفاظ من اور نوم۔ من کے معنی ہوتا ہے سے، نوم کے معنی ہے نیند۔ الصلاۃ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے اور کیسے پتہ چلا؟ اسم الف لام لگا ہوا ہے ساتھ۔ اور خیر فعل ہوگا۔ ویری گڈ، آپ میرے بھائی۔ خیر اسم ہے، تنوین آ رہی ہے۔ تنوین آ رہی ہے۔ اچھا، من النوم، نوم کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اسم ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ الف لام۔ الف۔ ہاں، تو یہ آپ کو ہم بار بار یاد دلاتے رہیں گے، کیونکہ جب پریکٹیکلی آپ قرآن کا ترجمہ کرنا چاہیں گے، پڑھنا چاہیں گے، سمجھنا چاہیں گے، تو وہاں یہ آپ کو کام آئیں گے۔ آپ کو میری یہ آواز آیا کرے گی کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، تو آپ فوراً جو ہے اس کو ان علامتوں سے پہچان لیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ نوم کی معنی ہوتا ہے نیند۔ نیند جو ہے ایک ایسی کیفیت ہے جو موت کے برابر ہوتی ہے۔ نیند اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور نماز اصلی زندگی ہے۔ نماز اللہ کی پکار ہے، اور نیند ہمارے نفس کی پکار۔ نیند جسم کے لیے راحت ہے، اور نماز روح کے لیے راحت۔ نیند جسم کے لیے راحت ہے، مگر یاد رہے کہ صبح فجر کے وقت کا سونا جسم کے لیے راحت نہیں بلکہ نقصان دہ ہے۔ اکثر دل و دماغ پر بیماری کا حملہ صبح کے وقت ہی ہوتا ہے۔ صبح کے وقت جو فضا میں تازگی ہوتی ہے وہ جسم کے لیے بہترین دوا ہے۔ تو آئیے آگے چلنے سے پہلے کوئی اس کلمات کے جو ہے معنی جو ہے بتا دے۔ جی سمیرا، سسٹر سمیرا، آپ نے ہاتھ تیز کیا ہوا ہے، آپ بتا دیجئے الصلاۃ خیر من النوم کے معنی۔ الصلاۃ نماز، خیرون بہتر ہے،
میں ناؤں نیند سے. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں آگے. نوم کم 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 ان سب کی نیند، اس کی نیند، آپ سب کی نیند، میری نیند. ABCD. جی ایک برادر تھوڑا سا حوصلہ کیا کرو. میں کبھی کبھی اشارہ بھی دیتا ہوں. کم کم جب کہا تو کم کا آپ نے اشارہ کرنا تھا. کم جو ہے یہ ایسے سامنے اشارہ ہوتا ہے. آپ سب کی جمع کا صیغہ. جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو اذان کے کلمات دہرائے جاتے ہیں، لیکن حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ یہ جو ہے دو بار کہے جاتے ہیں، یعنی یقیناً نماز جو ہے کھڑی ہو گئی. تو آئیے اس کے الفاظ دیکھتے ہیں. قد قامت الصلاۃ، قد کے معنی ہوتا ہے البتہ، تحقیق. قامت کھڑی ہوگی، الصلاۃ نماز. یہ قامت کے نیچے زیر جو ہے یہ اصل میں اس کا نہیں ہے، یہ اگلے حرف سے یا لفظ سے ملانے کے لیے زیر لگایا جاتا ہے، ورنہ قامت لفظ ہے. تو قد قامت الصلاۃ البتہ نماز کھڑی ہوگی. اذان اس بات کا اعلان ہے کہ لوگ نماز کے لیے مسجد میں آئیں، اور اقامت ان لوگوں کے لیے نماز کے شروع ہونے کا اعلان ہے جو پہلے سے مسجد میں آ چکے ہیں اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں. وضو کے پہلے اور اس کے بعد کے اذکار دیکھتے ہیں. وضو سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ. بسم اللہ ہم نے یہ پہلے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ یہ بسم بھی لفظ ہے اور اسم کے ساتھ جڑا ہے. بسم اللہ لکھنے میں اس کا حمزہ یا الف جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا، اور اللہ کے لیے بسم اللہ ہے، یہ ہے کہ نیچے جو زیر ہے یہ کے معنی دے رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. یہ حدیث پاک میں آتا ہے. وہ کون سے الفاظ ہیں؟ وہ یہ ہے وضو کے بعد کی دعا. اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. یہ اذان کے الفاظ میں ہم نے پڑھا تھا. اس کی تشریح اذان کے سبق میں گزر چکی ہے. موت کو یاد رکھیے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قریب الموت شخص کو جو ہے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. ہم نے آپ کو ایمرجنسی ڈاکٹر کی بات بتائی تھی کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. ان میں سے صرف 1-2 لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا. تو اس کلمے کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے، اور اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو یاد رکھیے کہ مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا. اگلا حصہ ہے اس کا وحدہ لا شریک لہ. وحدہ وہ اکیلا ہے. ہو سے مراد اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا پہلے ذکر آیا کہ کوئی نہیں ہے اس کے لا اللہ کے سوا معبود، لہذا وہ کیا ہے؟ اکیلا ہے. لا نہیں ہے، شریک کوئی اس کا شریک، لہو اس کا. تو یہ واحد ہم نے پڑھا ہوا ہے. واحد، احد، توحید، اس کے معنی ہوتے ہیں ایک، اکیلا. لا شریک کوئی شریک نہیں ہے. یہ اردو میں بھی شریک کا لفظ استعمال ہوتا ہے. شریک شرکا اس کا جمع ہے، شریک واحد ہے. اور اردو میں اس سے ملتے جلتے جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں شریک، شرکا، شرک، مشرک، یہ تمام ان کا ماخذ مادہ ایک ہی ہے. لہو، لہو کے ٹکڑے کیجئے جی. کتنے ٹکڑے بنتے ہیں؟ 2 کون کی؟ لا اور ہو. ہاں یہ کل ہی ہم نے پڑھا تھا. والا، اور جو ہے وہ اس کے ہم نے 3 ٹکڑے اس وقت کر کے دیکھے تھے. تو یہاں پہ یہ صرف نہیں ہے، لہٰذا یہ 2 ٹکڑے ہوں گے. اگلا حصہ ہے وحدہ اللہ شریک اللہ کا سبق، کہ اس کی وحدانیت کا پھر سے دوبارہ دوسرے الفاظ میں اقرار، یعنی 3 بار جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان، ورنہ نجات ہی مشکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز نہیں معاف فرمائیں گے. شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے پڑھیے وحدہ لا شریک لہ. تو آئیے آپ میں سے کون الفاظ کا ترجمہ کرے گا؟ جی ہاں صفیہ. جی سسٹر صفیہ آپ کر دیجئے اس کا ترجمہ. وحدہ وہ اکیلا ہے،
لا شریک کا نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا. جزاک اللہ خیر. اگلا حصہ ہے وَأَشْهَدُ اللَّهَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں کیا انا کے یہاں میں نے کیا ہے کیا. کل ہم نے یہ 4 لفظ پڑھتے ہیں انا اننا، تو لہٰذا یہ 2 جو پہلے تھے ان اور انا ان کے معنی کے ہوتے ہیں. تو یہاں یہ لفظ آیا انا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ کے ٹکڑے کیجئے. سر کتنے 2 ٹکڑے؟ عبد کون سے؟ اب پلس 2 عبد بندہ ہو اس کا. 2 اور وہ رسولہ کے ٹکڑے کون کرے گا بھائی؟ سر و اور رسول ہو رسول 3 پلس ٹکڑے. 3 اور رسول ہو اس کا. تو لہٰذا یہ جو ہے اس کا پورا ترجمہ یہ بنا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اردو میں ہم استعمال کرتے نام رکھتے ہیں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. تو عبدہ یہ اسی کی طرز پر ہے. وہ کی جگہ اللہ لکھ دے تو یہ کیا ہو جائے گا عبداللہ. تو عبدہ اس کا بندہ. عبد جو ہے واحد ہوتا ہے اور اس کی جمع ہے عباد. عبد عباد. رسولہ اس کا رسول. تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں کلمات کے اوپر. اذان کے کلمات کی اس کی تشریح گزر چکی ہے. یہاں پر اب بندے کا لفظ زیادہ ہے اس لیے انہوں نے نیک لوگوں کو ان کے زبردست کارناموں کی وجہ سے ان کو خدا کا بیٹا یا خدائی میں شریک بنا دیا. یہاں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مرتبے کو بیان کر اور اس پر ہر مومن سے روزانہ ہر نماز میں شہادت دلوا کر اس امت میں شرک کے دروازے کو بند کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پکا بندوبست کر دیا کہ ہر نماز میں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اس کی ہم گواہی دیتے ہیں ہر نماز کے اندر اور ہر اذان کے کلمات میں. اس کے ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے اور اس دنیا کی ہر چیز کو بھی. اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین عبد یعنی بہترین بندے ہیں اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے ان کلمات کے جو ہے معنی کوئی بیان کر دے. جی ادھر ایک کسی نے پہلے جو ہے ہاتھ ریز کیا تھا. ہاں چلے ناہید آپ بیان کر دیجیے اس کے. السلام علیکم. واشہد اور میں گواہی دیتی ہوں انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے و رسولہ اور اس کے رسول ہیں. جزاک اللہ خیر سسٹر. عبدہ کا ترجمہ کیجئے. ان سب کے غلام اس کے بندے ان سب کا غلام اس کا بندہ. ABCD جی اس کا بندہ. جی چلے اب میوٹ کر لیجئے. اگلا حصہ ہم دیکھتے ہیں. اللہم اجعلنی. اگر ہم رکیں گے اللہم پہ تو پھر اسے اجعل زیر کے ساتھ پڑھیں گے ورنہ میم کو جیم سے ملا دیں گے. اللہم اجعلنی ملا دے تو میم جیم سے مل جائے گا ورنہ اجعلنی. اللہم اجعلنی من التوابین. اللہ یہ ایک ہی لفظ ہے. اس کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے اور اس کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ قرآن میں یہ لفظ جہاں بھی آئے گا اس کے ٹکڑے نہیں کیے جائیں گے. اس کے معنی ہوں گے اے اللہ اور یہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے. اجعلنی اجعلنی بنا دے مجھے. اجعلنی کے ٹکڑے کیجئے جی. اجعلنی ایک ہے دو ہے تین ہے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو ہیں. جالا سے بنا ہوا اجل. نی جو ہے یہ یا کے معنی میں ہے. جب یا کو ملاتے ہیں فعل کے ساتھ تو بعض اوقات نون کے ساتھ ملا جاتا ہے. اجعلنی
یہ اصل میں اجعلی ہی تھا لیکن ملانے کے لیے نون کا اضافہ. منت توابین، من جو ہے سے، توابینہ یہ جمع ہے. تو آپ کا یہ اس لفظ کو دیکھتے ہیں. اجعلنی یہ ابھی آپ نے دیکھ لیا، بنا دے مجھے. تاب ایک لفظ ہوتا ہے پلٹنا، اور اس سے نکلا تائب پلٹنے والا، اور تواب ہوتا ہے بار بار پلٹنے والا. تو یہ تواب کی جمع ہے. توابینہ اصل میں تواب کی جمع ہے، بار بار پلٹنے والا، خوب توبہ کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والا. وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور جعلنی ہم نے دیکھ لیا وجعلنی سے بنا ہے، من کہ میں سے، متطہرین یہ بھی جمع ہے، پاکیزہ صاف رہنے والوں سے. تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں کلمات کے. انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے، نہیں کرنے کے کام کرتا ہے، یا کرنے کے کام صحیح طور سے نہیں کرتا. اس لیے شدید ضرورت ہے کہ وہ بار بار توبہ کرے. توبہ کی شرائط یہ ہے کہ انسان غلط کام سے رک جائے، غلطی پر شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، اور جن کا حق مارا ہے ان کو وہ اس کا حق لوٹا دے. یہ شرائطیں یہ پوری ہوں تب توبہ ہوتی ہے، ورنہ ان شرائط کے بغیر توبہ توبہ کہنے سے توبہ نہیں ہوتی. پاکی سے مراد لباس اور مکان کی پاکی، عقیدہ اور خیالات کی پاکی، بلکہ ہر قسم کی پاکی ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تمام چیزیں پاک ہوں، لباس ہے، مقام ہے، عقیدہ ہے، خیالات ہے، ہر قسم کی پاکی اس میں شامل ہے. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے ان کلمات مبارک کا جو ہے ترجمہ آپ میں سے کون کرنا چاہے گا؟ اسما نجیب عباسی، کیا آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہتی ہیں؟ پلیز کر دیجیے اگر کرنا چاہتی ہیں. اسما نجیب عباسی، آپ نے انمیوٹ بھی کیا ہے، ہینڈ بھی ریز کیا ہے، ترجمہ کیجیے. چلے وہ نہیں کر رہی ہے شگفتہ، آپ کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعلنی من التوابین، اللہم اے میرے اللہ، اجعلنی بنا مجھے، من التوابین من سے توابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی اور بنا مجھے، من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے. اس میں آپ نے شروع میں ایک لفظ اضافہ کر دیا، وہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اللہم کے معنی ہے اے اللہ، اے میرے اللہ نہیں ہے. یہ اللہم ایک مخصوص لفظ ہے جو اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہے، اور صرف قرآن میں ہی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے مخصوص معنی فکس ہے. اللہم اے اللہ، یہ جو ہے کلمہ ندا کہلاتا ہے، یعنی پکارنے کے لیے جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اے اللہ. اس میں میرا میری کا اضافہ نہیں ہوتا. شکریہ. تو چلیے سوال جواب کرتے ہیں. اجعلنی کے معنی بنا مجھے، بنا ان سب کو، وہ بناتا ہے مجھے، بنا اسے اے بی سی ڈی. جی بنا مجھے، بنا مجھے. توابین کا ترجمہ کیجئے. توبہ کرنے والا، جو لوگ پاک رکھتے ہیں اپنے آپ کو، توبہ کرنے والے جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، خوب توبہ کرنے والے. خوب توبہ کرنے والے. پلیز جو وضو کے بعد دعا پڑھے گا تو وہ علم پائے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے. المتطہرین کا معنی وہ لوگ جو، ایک سے زیادہ جواب ممکن نہیں، یاد رکھیے. پاک رکھتے ہیں اپنے کپڑوں کو، پاک رکھتے ہیں اپنی سوچ کو، پاک رکھتے ہیں اپنے گھروں کو، پاک رکھتے ہیں اپنے ایمان کو. اے بی سی ڈی سارے ہیں. سارے. سچی توبہ کا طریقہ یہ ہے، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجئے. گناہ کو چھوڑ دینا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، ندامت محسوس کرنا، دوسروں سے جو بھی غلط طریقے سے لیا گیا ہو اسے لوٹانا. اے بی سی ڈی. ایک سے زیادہ اے بی سی ڈی چاروں ہیں. اے بی سی ڈی چاروں. وضو کے بعد دعا میں توحید پر زور دیا گیا ہے. 1 بار، 3 بار، 2 بار، 4 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 3 بار. 3 بار. وضو کے بعد دعا میں توحید پر 3 بار دیا گیا. اب ہم لیتے ہیں بریک.
اور بریک میں جانے سے پہلے اگر اس سبق سے متعلق کسی کا کوئی ایک آدھ سوال ہے تو وہ پوچھ لیجئے، ورنہ پھر ہم حصہ دوم کی طرف چلتے ہیں۔ سر مجھے ایک بات پوچھنی ہے جی سر، ابھی آپ نے بتایا تھا وحدہ وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اسے دیکھا جائے تو یہ ہو تو اس کا ہے، تو یہ وہ کہاں سے آیا؟ وہ تو ہوا کا تھا، یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سسٹر، میں نے وہاں پہ اشارتاً بتایا تھا کہ اس سے پہلے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ جو ہے اکیلا ہے، اس کا کوئی معبود، اس جیسا معبود کوئی نہیں ہے، وہ جو اللہ کا ذکر آیا تھا۔ باقی کلمات جب اس کے بعد آئیں گے وہ سب اس کی طرف ضمیریں لوٹیں گی۔ ضمیریں جو ہے وہ ہمیشہ جملے کے اندر پہلے آنے والے جو ہے کسی اسم، کسی جو ہے واقع، کسی جو ہے چیز کی طرف لوٹتی ہے، اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ جب کسی آیت کو یا کسی ایک مخصوص حصے کو ہم پڑھتے ہیں تو اس حصے میں پہلے آنے والی چیز اسم یا جو ہے کسی واقعے کا جو ذکر ہوتا ہے، ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے، تو ہم نے ضمیر کو اس کی طرف لوٹانا ہوتا ہے۔ یہ اسلوب ہے قرآن کا کہ بار بار کسی چیز کا نام لینے کی بجائے ضمائر سے جو ہے وہ اشارے اس کی طرف کیے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، تو اللہ آپ کے لیے مزید آسانیاں فرمائے۔ چلتے ہیں جی اگلے حصے کی طرف جو ہمارا گرامر کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کے اس حصہ دوہم 6B گرامر کے حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے یہ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے ایک سلائیڈ یہ ہر سبق کے شروع میں اب آیا کرے گی، جس کا مطلب آپ کو یاد دہانی کرانا ہے کہ آپ نے اس سبق کو یا اس کوئز کو جو ہے دیکھا ہے، اگر نہیں دیکھا ہے تو ارادہ کیجیے اور انشاءاللہ آج کے سبق میں تین آئیں گے، اور یہ ہم نے ایک طریقہ سنیے، دیکھیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ اس سے پہلے کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ یا صرف مسلم، مومن وغیرہ، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے شروع میں الف لام یا آخر میں دو زیر، یا اگر وہ تو واو اور الف لام۔ فعل وہ کلمہ جس سے کام کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتح وغیرہ۔ تیسرا ہم نے پڑھا تھا حرف، جو وغیرہ، اور اس کے بعد ٹیبل ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کی دوسری ہم نے دیکھ لی تھی تو ہم پڑھے ہوئے تھے مشق کہ وہ ہے وہ اور جو ہے دوسری اور انٹا کے لیے کیا ہے، اور آنا کے لیے ہم نے کہا یا۔
تو یہ ضمائر کی بات ہو رہی تھی. ضمائر ہم نے دیکھ لیے تھے کہ انتا اور انتم اور نحنو یہ سارے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. تو آئیے یہ ٹیبل جو ہے آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. ہوا ہم یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے. انتا انا اور اس کی بدلی حالت کیا ہوگا؟ کا لی. اور انتم نحنو یہ سامنے کے ہوں گے اور تم نہ ہے. اب آپ میں سے کوئی سے ایک بار دہرا دیتے بالکل. یس جی کون دہرانا چاہے گا؟ ہاں محمد عارف. چلو بھائی برادر آپ کرو, ابھی تک یہ سسٹرز کرا رہی تھی. چلے برادر آپ شروع ہو جائیں. ہوا وہ ہم وہ سب انتا آپ انا میں انتم آپ سب نحنو ہم سب ہو اس کا ہم ان سب کا آپ کا جی میرا کم آپ سب کا نہ ہمارا. جزاک اللہ. چلے جی سسٹر سمیرہ آپ بھی کرا دیجئے ایک بار. ہوا وہ ہم وہ سب انتا آپ انا میں انتم آپ سب نحنو ہم سب ہو اس کا ہم ان سب کا آپ کا جی میرا کم آپ سب کا نہ ہمارا. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف. یہ پورا ٹیبل آ گیا. ہم نے ایک اسم کا اضافہ کیا اس میں. رب ایک اسم ہے اس کو ہم نے بنایا تو یہ بن گیا ربہم اس کا رب. ربہم ان سب کا رب. ربو کا آپ کا رب. ربی میرا رب. ربکم آپ سب کا رب. ربنا ہمارا رب. ہاں جی آپ میں سے کوئی ایک بار اس ٹیبل کی بھی برائی کر لے. جی صفیہ سسٹر صفیہ آپ کرائیے اس ٹیبل کو ایک بار. ربہم اس کا رب. ربہم ان سب کا رب. ربو کا آپ کا رب. ربی میرا رب. ربکم آپ سب کا رب. ربنا ہمارا رب. ہاں جی اسما نجیب عباسی آپ بھی ایک بار اس ٹیبل کو دہرا دیجئے تاکہ یہ پکا ہو جائے ہمارا. ربہم اس کا رب. ربہم ان سب کا رب. ربو کا آپ سب آپ کا رب. ربی میرا رب. ربکم آپ سب کا رب. ربنا ہمارا رب. جزاک اللہ خیر برادر. چلتے ہیں آگے. ابھی یہ حروف ہم نے کل پڑھے تھے. دیکھیے لا لی اس کے معنی ہوتے ہیں لیے. پھر ہم نے پڑھا تھا من اس کے معنی ہوتا ہے سے. پھر ہم نے پڑھا تھا ان اس کے معنی ہوتا ہے سے یا بارے میں. یعنی دو معنی میں نے کل آپ کو بتائے تھے. اور پھر ہم نے یہ ضمائر دیکھے تھے. ہم کے ساتھ ہم انہیں کیسے ملاتے ہیں؟ لہو لہم منہو منہم انہو انہم. اور اگلے کے ساتھ کیسے ملاتے ہیں؟ لکا لی لکا لی لکا لی. اور پھر من سے من کا منی اور ان کا انی. اور تیسرے گروپ سے ہم نے کیسے ملایا تھا؟ لکم لنا منکم منا انکم انا. یہ ہم نے کل دہرا لیے تھے. اور اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے یہ دیکھا تھا لی کے لیے ہم یاد کرتے ہیں الحمدللہ. للہ میں لے لیے کے پڑھیں گے. من کو یاد کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے. اور ان کو رضی اللہ عنہ سے یاد کرتے ہیں. تو یہ ٹیبل پورا آپ کے سامنے آ گیا. اس کی دہرائی کون کرائے گا؟ جی یہ 1 2 3 4 5 یہ کون ہے بھائی؟ نام ہی نہیں لکھا. جو بھی ہے اس کی دہرائی کرا دیجئے. 1 2 3 4 5 آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے. آپ دہرائی کرا دیجئے لہو کا ٹیبل. لاہو اس کے جی لیے. لاہم ان سب کے لیے. اللہ کا آپ کے لیے. لی میرے لیے. لاکم آپ سب کے لیے. لنا ہمارے لیے. ویری گڈ. ویسے برادر آپ کو میں نے نہیں کہا تھا یہ 1 2 3 4 کوئی ایک ہے اس میں اپنا نام نہیں لکھا تو اس سے میں نے کہا اینی ہو. چلیے اب اگلا ٹیبل جو ہے کسی اور سے کراتے ہیں. محمد عارف یہ ٹیبل آپ دہرائیے جی بھائی. مینو کا ٹیبل دہراؤ بھائی. محمد عارف. منہو اس سے. منہم ان سب سے.
من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے. یہ اچھی بات ہے، آپ لوگ دو مل کے کر رہے ہیں، یہ بڑی سہولت ہوتی ہے ان ٹیبلز کو کرنے کی. اگر دو یا دو سے زیادہ ساتھی اکٹھے ہوں وہ ایک دوسرے کو بتائیں، وہ جلدی یاد ہوتا ہے. سر ہم تو لوگ چار لوگ پڑھ رہے ہیں یہ سر. ہاں شگفتہ، چلے آپ ایک بار اس کو دہرا دیجئے کلاس کے لیے، پھر اگلا ٹیبل میں شو کرتے ہیں. منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے. ہاں اگلا ٹیبل ہمارا ہے انہو. تو یہ ٹیبل کون کرائے گا بھائی؟ انہو کا ٹیبل کے لیے کوئی نیا بندہ ہے یا پھر میں ہی نام لوں؟ چلے طارق کا بھی کرا دیجیے. چلے جی، ان ہو اس سے، ان ہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، ان کم آپ سب سے، انا ہم سے. جزاک اللہ خیر. یہ ٹیبل ہم نے کل کیے تھے، یہ دہرائی ہے. ابھی تک ہم نے آج کا سبق شروع نہیں کیا. یہ پچھلے اسباق سے کچھ سوالات ہیں وہ لیتے ہیں، پھر سبق شروع کریں گے. رسول من اللہ کا ترجمہ کیجئے. رسول اللہ کی طرف سے، کئی رسول اللہ کی طرف سے، ایک رسول اللہ کی طرف سے، بہت سے رسول اللہ کی طرف سے. اے بی سی ڈی. جی ایک رسول. وہ تو کہہ رہے ہیں ایک رسول اللہ کی طرف سے. یہ یاد رکھیں، رسول اگر یہاں یہ آپ کے کلاس کا لیول نہیں ہے لیکن بتا دیتا ہوں، جب یہ اسم سادہ آتا ہے یعنی نکرہ آتا ہے، اس کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوتا، تو اس کے ترجمے ایک، کچھ، کوئی کا اضافہ کیا جاتا ہے اس کی نسبت سے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں نکرہ. اور جب یہ اس کے ساتھ الف لام آ جائے تو اس کا ترجمہ وہی ہوتا ہے جو وہ لفظ ہے. رسول کا الرسول کا ترجمہ رسول ہوگا، اور رسول کا ترجمہ ایک رسول ہوگا. اور اگر وہ کوئی ایسا اسم ہے جس کی مقدار ہوتی ہے تو پھر کہیں گے کچھ. مثلا یہاں اگر آ جائے مان، پانی، اب پانی کو ایک تو نہیں کہیں گے نا، تو اس کے لیے پھر کہیں گے کچھ پانی. اسی طریقے سے اگر جو ہے کوئی ایسا حرف آ جاتا ہے جس کے لیے ایک اور کچھ کا لفظ میں پھر کوئی، تو یہ صرف اتنا یاد رکھیے کہ یہ جب نکرہ ہوتا ہے، اسم عام ہوتا ہے، تو اس کے ترجمے میں لفظ ایک، کوئی یا کچھ کا اضافہ ہوتا ہے. اور جب الف لام ہوتا ہے تو پھر صرف اسی کا ترجمہ ہوگا. مثلا الماء یعنی پانی. اسی طرح ہے اگر کہا جائے الرسول، اس کا مطلب رسول، کوئی خاص رسول. یس آف کورس وہ اس کو خاص کر دیتا ہے الف لام، لیکن اس کے معنی ہوتا ہے خاص. تو چلیے وَلِلْمُؤْمِنِينَ کے معنی بتائیے. مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے اور مومن مردوں کے لیے. اے بی سی ڈی. وَلِلْمُؤْمِنِينَ. جی مومن مردوں اے مومن مردوں کے لیے اور مومن مردوں کے لیے. اور بھائی اس کا بھی ترجمہ تو کریں گے نا. اور لیے کیا؟ مومنینا، جمع کا صیغہ ہے مومن کا، اور مومن مردوں کے. من رب ہی کے معنی بتائیے. میرے رب کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے، اس عورت کے رب کی طرف سے، ان سب کے رب کی طرف سے. اے بی سی ڈی. عورت کی طرف سے. عورت کا کہاں جا گیا؟ ہاں آیا اس میں کوئی جو عورت کا اس مرد کا آئے گا، وہ مذکر کا ہوتا ہے. اس کے رب کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے. ہاں اس کے رب کی طرف سے. یہ آپ خیال رکھا کریں ترجمہ کرتے ہوئے مذکر مؤنث کے. یہ کل پرسوں سے ہم نے شروع کیے ہیں کہ ہم مذکر مؤنث کے صیغے دہرا رہے ہیں، تو وہ ہا کا لفظ کے ساتھ ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، اور ہو اور ہی کا جب لفظ آئے گا زیر کے ساتھ تو وہ جو ہے مذکر کو. اب میوٹ کر لیجئے. آج کا سبق شروع ہوتا ہے. لمبا گہرا سانس لیں، سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں اور ربی ذکری علم کا ورد کریں تاکہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے. آج ہم نے جو نئے 3 حرف سیکھنے ہیں وہ ہیں بی، فی، الا. اور ضمائر ہمارے پاس وہی ہے ہی، ہم، کا، ای، کم، نا. جب بی کو ملاتے ہیں تو یہ ہو نہیں بنتا، یہ ہی کے ساتھ ملتا ہے. بے ہی، بی ہم، بی کا، بی یا، بی کم، بی نا. اور فی بھی اسی طرح، فی ہی، فی ہم، فی کا،
फिया, अलैया, इसी तरह अलैया, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, इस तरह जो है इसका तलफ़ुज़ किया जाता है। तो आइए पहला टेबल लेते हैं नबू का बी के साथ। बी ही, उससे, बी हिम, उन सब से, बी का, आपसे, बिया, मुझसे, बीकुम, आप सब से, बीना, हम सब से। चले जी, आप में से कोई इस टेबल को एक दफा दोहरा दें जी। हाँ, महबूब अहमद, चले जी नया बंदा करे, नया बंदा इब्तिदा करे इस टेबल की। बिही, महबूब, बिही, उससे, बिहिम, उन सब से, बिका, आपसे, बी, मुझसे, बिकुम, आप सब से, बिना, हम सब से, या हमसे। वेरी गुड। चले जी, ये नाहिद, सिस्टर नाहिद आप भी कराइए, ये नया टेबल है, इसको 3 ने कम से कम पढ़ना होता है। बिही, इससे, बिहिम, उन सब से, बिका, आपसे, बिया, मुझसे, बिकुम, आप सब से, बिना, हम सब से या हमसे। हाँ, आईफोन जी आप भी करा दीजिए। बिही, उससे, बिहिम, इन सब से, बिका, आपसे, बिही, मुझसे, बिकुम, आप सब से, बिना, हमसे। तो ये कल भी बताया था और आपके लिए मैंने कहा था आप लोग ये इन की बजाय उनका लफ्ज, क्योंकि ये सीगा गैब के लिए करते हैं और सीगा गैब का तस्वर ये होता है कि वो हमारे सामने नहीं है, दूर है, तो इसलिए कहते हैं बिही, उससे, बिहिन, उनसे। तो ये थोड़ा सा ख्याल कर लिया कीजिए। चले आगे चलते हैं। आऊज़ु बिका का, मैं उसकी पनाह मांगता हूँ, मैं खुद से पनाह मांगता हूँ, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ, मैं पनाह मांगूंगा तेरी। ABCD। आऊज़ु बिका का, मैं पनाह मांगूंगा तेरी। चले देख लेते हैं। ये इसीलिए मैंने पीछे जाना मुनासिब समझा। ये लफ्ज हम कई बार पढ़ चुके हैं। आऊज़ु, आऊज़ु, ये मैं बता रहा हूँ बार बार, मुदारे का सीगा है, यानी वो फेल है जिसमें 2 तर्जमे आते हैं। तो लिहाजा ये मुदारे के जितने भी अल्फाज आएंगे उनमें आपको बाज़ औक़ात 2 तर्जमे मिलेंगे। मैं आपकी पनाह मांगता हूँ, मैं पनाह मांगूंगा तेरी। आऊज़ु बिका। और आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मैं ईमान लाया अल्लाह की तरफ से, मैं ईमान लाया अल्लाह के लिए, मैं ईमान लाया। ABCD। आमनतु बिल्लाह, मैं ईमान लाया अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से। आमनतु बिल्लाह, मैं ईमान लाया अल्लाह पे। अब अगला हरफ लेते हैं, वो है फी। फी को याद करने का तरीका है फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह की राह में। देखिए, फी ही, इसमें, फी हिम, इन सब में, फी का, आप में, फीया, फीया, या की 2 आवाजें निकलेंगी, फीया, मुझ में, फी को, आप सब में, फीना, हम सब में। तो आइए इसको जो है टेबल जाने से पहले हम दोहरा लें जी। इसी से समीरा आप जो है दोहरा दीजिए इस टेबल को जी। फीही, इसमें, बिही, इसमें, बिहिम, इन सब में, बीका, आप में, बिया, मुझ में, बीकुम, आप सब में, बीना, हम सब में। जज़ाकल्लाह खैर। चले जी, अगले मोहम्मद आरिफ, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, आप करा दीजिए। ब्रदर आरिफ। फी ही, इसमें, फी हिम, इन सब में, फी का, आप में, फी या, मुझ में, फी कुम, आप सब में, फी ना, हम सब में। वेरी गुड। शगुफ्ता, शगुफ्ता आप भी करा दीजिए। फीही, इसमें, फीहिम, इन सब में, फी का, आप में, फिया, मुझ में, फीकुम, आप सब में, फीना, हम सब में। जज़ाकल्लाह। अस्मा नजीब अब्बासी आप भी दोहरा दीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
فیہی اس میں، فیہم ان، فیہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے عربی بول چال ہے۔ دیکھیے ایک لفظ ہے خیر، خیر کے معنی ہوتا ہے اچھائی بھلائی۔ تو آئیے اس کے جملے دیتے ہیں۔ حل فیہ خیر، کیا اس میں کوئی بھلائی ہے؟ ہاں جی، کوئی اس کا کیا جواب ہوگا؟ حل نعم فی فیہ خیر، خیر، نعم فی خیر، اس کا جواب ہی ہوگا۔ حل نعم فیہ فی خیر، خیر، نعم حل فی فیہ خیر، خیر، نعم فیہم خیر، نعم نعم فیہم فی خیر، ہم کا جواب بھی نعم ہم ہی فیہم ہوتا ہے۔ خیر، حل فی کا خیر، کیا آپ میں کوئی نعم بھلائی ہے؟ فیہ خیر، نعم نعم فیا فیہ خیر، خیر، نعم فیا خیر، فیا خیر، اپنی طرف آئے گا فیا۔ حل فیکم خیر، کیا آپ سب میں کوئی بھلائی نعم ہے؟ فینا فینا، فینا، نعم فینا خیر، ٹھیک ہے جی، آئیے ترجمہ کیجئے۔ تم سب میں، فیکم، منکم، لکم، علیکم، ABCD، جی تم سب میں، تم سب میں اشارہ کر منکم، کے منکم، منکم، تم، یہ اشارے ایک بڑے کام آتے ہیں، جب آپ اشارے کرتے ہیں تو آپ کا ذہن کھلتا ہے۔ فی سبیل اللہ کا ترجمہ کیجئے، اللہ کی راہ اللہ کی راہ کی، میں، اللہ کی راہ تک، سی، اللہ کی راہ پر ABCD، اللہ کی راہ میں، سی، سی، اللہ کی راہ سی میں۔ سی اللہ کی حل راہ میں، فیکم خیرون، حل فیکم خیرون، نام فیہم خیرون، نعم، نام خیرون، نام فینا نعم خیرون، فینا خیر، نعم نعم فینا، فیہ خیر، فیہ خیر، نعم فینا خیر، ہاں کم کا جواب ہمیشہ نا کی طرف آئے گا، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ کم جواب ہمیشہ نا کی طرف لوٹتا ہے، تو اس میں وہ سی ہے، نام فینا خیر۔ آئیے دیکھتے ہیں، ہاں یہی جواب۔ چلیے اب اگلا حرف ہم لیتے ہیں، آج کا آخری حرف یہی ہے، 3 ہم نے پڑھنے تھے، بی، ای اور جو ہے ان۔ اللہ، اللہ آپ دیکھیں، اللہ کے معنی ہوتا ہے پر، السلام علیکم، اللہ یہ اس پر، اس سے ہم لے آپ پر، سب پر سلامتی ہو، اللہ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پہ، علیہ مجھ پہ، علیکم آپ سب پہ، علینا ہم سب پہ۔ یس یہ ٹیبل پورا ہو گیا۔ اسما نجیب عباسی، آپ کا ہینڈ ریز ہے، انمیوٹ بھی ہے، چلیے دہرا دیجیے پہلے آپ۔ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر۔ جزاک اللہ۔ چلیں جی صفیہ آپ بھی دہرا دیجیے، سسٹر صفیہ۔ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر۔ ہاں جی برادر محبوب آپ بھی ایک بار دہرا دیجیے۔ برادر محبوب احمد جی، حالانکہ آپ انمیوٹ ہیں، چلیں کوئی بات نہیں۔ علیہم کا ترجمہ کیجئے، اس پر، تم سب پر، ان سب پر، ہم پر، ABCD، ان سب پر، ان سب پر، سی، ان سب پر، سی، بسم اللہ الرحمن السلام الرحیم۔ علیکم کا ترجمہ کیجئے، سلامتی ہو ہم سلامتی ہو پر، ہم پر، بی بی، بی، سلامتی ہو ہم پر، ان سب پر جو ان سب پر، سب کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں پر، تو ہم نے سیکھا ربہ ربوہا، پھر ہم نے آج یہ سیکھا بیہی، تو اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ بیہا، بیہی اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ فیہا، علیہ اس پر، علیہا اس پر۔ تو آپ میں سے کوئی اس کو ایک بار دہرا دیجیے،
यस अस्मा नदीब, आपका हैंड रेज है, आप पहले दोहरा दीजिए फिर दूसरों को मौका देते हैं। चले बी वबिही बिही बिहा फीही फीहा अलैहि अलैहा जी ब्रदर बिही बिहा फीही फीहा अलैहि अलैहा। बिही बिहा। आवाज आ रही है? देख रहा हूँ टेबल उठा के दे दिया। हाँ जी शुगुफ्ता, चलिए शुगुफ्ता से शुरू करते बाकी निकला दिया। शुगुफ्ता बिही का टेबल करें जी बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हम सब से। फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। मेरी आवाज नहीं आई, मैं दोहराऊं? तो आ गई है लेकिन वो इधर की आवाज नहीं गई। फीही उसमें, आ गई आ गई। फी ये देखिए अभी आपके सामने आया ना, अभी आया आपके सामने पूरा टेबल नहीं आया, ये आगे ना अलग है। हाँ जी कोई और दोहराएगा? तारिक भाई आपने जो फी को बता दिया उसे हम किसी और को मौका देंगे। जी आप करा रहे अलैहि जवान अलैहि अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर। अलैया मुझ पर, अलैना हम पर। यहाँ लिखा ये कुछ गलत हो गया, ये हम आपको कैसे ना ये गलत हो गलत गया, चला रहा है इसको कभी गलत सही चला नहीं रहा है। मैं तो सही कर जी हाँ। सकता हूँ। हाँ गलत इसलिए चलाया होता है कि आप जब जो है देख के पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है आपको याद नहीं हुआ। अगर याद है तो आप अदवान की भी तर्जमा करेंगे अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना, तर्जमा उसी हिसाब से करते जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ स्क्रीन को पढ़ के देखते हैं ना तो फिर पकड़े जाएंगे, और अगर स्क्रीन को पढ़ते हुए आपको गलती हुई आप झिझकेंगे रुकेंगे, उससे अंदाजा हो जाता है कि इस बंदे को आता है और उसने पकड़ लिया और बोल पड़ता है सर ये गलत लिखा हुआ है। तो ये एक स्लाइड बड़े अरसे से आ रही है, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं इसे चेंज करूँ, एक दफा मैंने चेंज भी किया, फिर मैंने देखा कि ये चेंज जो है वो उससे ये गलत पढ़ना जो है वो ज्यादा ज़हन को झंझोड़ता है। क्यों? एक दफा जो गलती पता चल जाए और उस पर तवज्जो हो जाए, ज़हन उसको जो है समझ जाता है। और हमारा मकसद यहाँ पे समझाना है कि ये अल्फाज जो आते हैं, और मैं तो बहुत आसान तरीका आपको कहता हूँ कि दो दो करके पढ़ो, अलैहि अलैहि अलैका अलैया अलैकुम अलैना। जब आप ये दो दो के पेयर में करते हैं तर्जुमा आपका फिक्स हो जाता है, अलैहि उस पे अलैहिम उन सब पे, अलैका आप पे अलैया उस पे, अलैकुम आप सब पे अलैना। आपको तर्जुमा देखने की जरूरत ही नहीं। और जब आप शुरुआती भी करते हैं तो वो इस बात की इलामत होती है कि आप समझ के पढ़ रहे हैं। तो ये आज के 3 हरूफ थे, इनके याद करने का जो है तरीका देख लीजिए। बी को जो है हम बिस्मिल्लाह से याद करते हैं, फी को फी सबील्लाह से याद करते हैं, अला को अस्सलाम अलैकुम से। अब आपका एक छोटा सा टेस्ट है, बी हिम, इशारा कीजिए, बी हिम, अपनी इतनी जगह पे कीजिए इशारा। अब मेरे साथ मिलाइए, बी हिम उन सब के साथ। अगला देख लीजिए, फीकुम, फीकुम, और अगला है
अलैहि का तर्जुमे के साथ अपना इशारा करिए, इशारा कीजिए अलैहि। यानी अगर आपको ये ही आते हैं तो तर्जुमा आप सही कर लेंगे और हो जाएगा। तो आइए आज की जो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह एक्सरसाइज देखते हैं। ये तो सवाल जो है बहुत आते हैं। यहाँ हमने जो है बी ही का टेबल बनाना है। चले जी, कौन बी ही का टेबल बनाने में मेरी मदद करेगा? हाँ जी, आरिफ ब्रदर आरिफ, बी ही का टेबल बना के दे मुझे। बी ही आगे क्या लिखूं? बी ही बी होम। चलते जाओ, आप बोलोगे मैं लिखता जाऊंगी। बी का बी कुम। बी कुम क्यों आएगा? बी का के बाद बिया आता है। हमारी तरतीब तो ये है बी ही बी का बिया, फिर जो है बी कुम और बीना आता है। लेकिन हमारी तरतीब ये है। चले कोई और जो है ये अगला करवाए। रिजवान अफजल आप कराइए भाई। फी ही का आप जो है लिखा है मुझे। फी ही हो गया। चले फी का फीकुम फीना। फीना। चले जी अगला टेबल ये जो है अलैहि का कौन कराएगा मुझे? हाँ जी, उस्मा खालिद, सिस्टर उस्मा खालिद आप मुझे मदद कीजिए। अलैहि का टेबल लिखाइए मुझे। अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना। वेरी गुड। चले जी मेरा टेबल पूरा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आप लोगों का तावन करने का। अब अगला सवाल लेते हैं। नीचे दिए गए जुमलों का उर्दू में तर्जुमा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम क्या तर्जुमा होगा? वालेकुम अस्सलाम। सलामती हो आप पर। जवाब है, तर्जुमा नहीं। सलामती हो आप पर, आप सब पर। आप सब पर सलामती हो। का लफ्ज है, कुम है। चले हाजा फिल किताबी। हाँ जी, क्या तर्जुमा होगा? ये किताब में है। किताब में है। ये किताब में है। किताब में है। मन फिल बैती, मन फिल बैती। इसका कौन घर में है? कौन घर में? घर से, घर में से। कौन है घर में? हाँ नहीं, ये मिन नहीं है सिस्टर, ये मन है। मिन के मैन्यू होता है से और मन की मैन्यू होता है कौन। ये हमने सवाली अल्फाज कुछ पढ़े थे जिनमें था मन, माँ, आ और एक लफ्ज और था। कौन बताएगा? मुझे भूल गया है। कौन मुझे याद दिलाएगा? 4 लफ्ज अब तक हमने सवाल के लिए पढ़े। मन, माँ, आ और एक लफ्ज और है। हाँ जी, तो किताबें हल 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 ये अभी सारे सवालों में हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, रहमतुल्लाह अलैहा, अल्लाह की रहमत उस पर। हाँ, बिस्मिल्लाह का जब तर्जुमा कीजिए। अल्लाह के नाम से। अल्लाह के नाम से चलो। चले जी अगला देखते हैं। अभी अरबी बनानी है। मस्जिद में, फिल मस्जिद, फिल मस्जिद, फिल मस्जिद। इस औरत पर, अलैहा, अलैहा। उन सब में से कौन? मन हूँ, मन हूँ, हाँ मिन हूँ। इसके लिए मिन भी चलाना है ना। मन कौन, मिन में से कौन? कुरान से, कुरान से, बिल कुरान, बिल कुरान, मिन कुरान, कुरान, मिन कुरान, मिनल कुरान। ये कुरान का लफ्ज है, मेन नहीं है। कुरान में होता है तो फिल कुरान का लफ्ज है। और हम सब में, और हम सब में, और की मैं बता देता हूँ। वाह, चले आसान करके। हम सब में। वइनुना नहीं, वफीना, होता है को लगा दें। वफीना, वफीना, वफीना। हम चले अभी अरबी में जवाब देने। सवाल ये है, हल्लिल्लाहु रहीम बिहा क्या जवाब होगा? हाँ जी, हिंद का जवाब हिंद से। हाँ,
हल अलैकुम दैना, ये दैना लफ्ज मा है अलै- यानी कर्ज है। मा अलैकुम क्या दैन, तुम पे कोई मा कर्ज अलैकुम है? दैन। नाम अलैना नाम अलैना दे हलिल्लाहु रहीम बिका, नाम हलिल्लाहु अल्लाह है रहीम अल्लाह बी। ताला नाम रहीम अल्लाह है रहीम बिका तेरे साथ, रहीम क्या बी। अल्लाह तेरे साथ है। रहीमुली, अल्लाह रहीमुली, रहीम हल रहीमुन, फीकुम, क्या तुम में कोई भलाई है? नाम का लफ्ज है। नाम नाम फीना खैरुन। मीना की खैर तरफ लौटेगा, नाम फीना खैर। चले जी, फी ही का मुअन्नस बताइए। फी का फीहा। फीहिम फीहा। फीहा। फीहा हल अल्लाह रहीम बिही, नाम अल्लाह रहीम बिही। हल अल्लाह रहीम बिहिम, नाम अल्लाह रहीम बिही। नाम हल अल्लाह रहीम बिका, नाम अल्लाह रहीम नाम बिही। अल्लाहु रहीम हल बिना, अल्लाह रहीम बिका बिकुम, नाम अल्लाह रहमत बिना। नाम अल्लाहु रहीम दोहरा दे एक बार। चले जी, कौन दोहराएगा? अस्मा नजीब अब्बासी। चले जी, कुरानदाजी आपकी होगी, आपका नाम सब शुरू करें। इस पूरे टेबल को दोहरा हल दीजिए एक बार। अल्लाहु रहीम बिही, नाम अल्लाहु रहीम बिही। हल अल्लाहु रहीम बिहिम, नाम अल्लाहु रहीम बिहिम। हल हलिल्लाहु रहीम बिका, नाम अल्लाहु रहीम बी। हलिल्लाहु रहीम बिकुम, नाम अल्लाहु रहीम बिना। जज़ाकल्लाह खैर। आगे चलते हैं, आगे मुकालमा है। हल अलैहि दैनन, क्या जवाब होगा? हल अलैहि दैनन, क्या उसके ऊपर कोई कर्ज है? मा अलैहि मा अलैहि ला दैन। अलैहि नहीं, उस पे कोई नहीं है। और नाम में देना चाहे तो नाम से भी दे सकते हैं, हाँ उस पे कर्ज है। हल अलैहिम दैनन, क्या उन सब पर मा कर्ज है? अलैहिम दैन। मा नाम अलैहिम अलैहिम रहीम दैन, अलैहिम दैन। हल अलैका दैन, क्या तुझ पर कोई कर्ज है? नाम मा अलैया दैन, अलैया अलैया दैन। दैन, का का जवाब अलैया, या की तरफ लौटेगा। मा अलैया दैन, मुझ पर कोई कर्ज। हल अलैकुम दैन, मा अलैना दैन। नाम अलैना दैन, अला अब्दना का मतलब बताइए। अब्दना, अपने बंदे के ऊपर, अपने गुलाम, हमारे उसके हमारे बंदे उसके पर, गुलाम। ए ABCD। हमारे बंदे पर, ए ए हमारे बंदे पर ए। चलिए आपका नुक्ता तालीम देखते हैं। आप जो कुछ भी याद करें आप भूल जाएंगे, आपको उसके दोहराने की जरूरत है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि दोहराई का तरीका क्या है। सबसे पहले तो ये देखिए कि दोहराना बहुत जरूरी है, मगर दोहराने से ज्यादा अहम दोहराने का तरीका है। तरीका अगर आपको आता है, मसलन अगर आप 100 बातें सीखते हैं तो आप 1 घंटे के बाद जो है 70 भूल जाएंगे। और अगर आप 1 घंटे के बाद जो कुछ याद किया था उसे दोहरा लें तो 1 दिन तक तो याद रहेगा, लेकिन 1 दिन के बाद फिर 70% आप भूल जाएंगे। और अगर आप 1 दिन के बाद भी दोहरा लें तो आपके जहन में 1 हफ्ते तक वो चीज रहेगी, लेकिन 1 हफ्ते के बाद आप फिर 70% भूल जाएंगे। और अगर 1 हफ्ते के बाद दोहराए तो फिर आप 70% जो है वो 1 महीने में भूल जाएंगे। और अगर आप 1 महीने के बाद दोहराए तो फिर 6 महीने के बाद आप 70%। तो याद करने का गुर क्या है? गुर ये है, जो कुछ आप याद करते हैं उसे 1 घंटे के बाद दोहराएं, फिर 1 दिन के बाद दोहराएं, फिर उसे 1 हफ्ते के बाद दोहराएं, और फिर जो 1 महीने के बाद दोहराएं, और आखिर 6 महीने के बाद। अगर आप इस तरह उस चीज को दोहराते रहें इस तरतीब से तो वो आपके जहन में याद रहती है। वरना ये याद रखें, हर घंटे, हर गुजरे हुए दिन, हर हफ्ते और हर महीने, हर 6 महीने के बाद जो कुछ याद था उसका 70% जाता रहेगा, आखिर में 0 रह जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह याद रखिए, सबक नंबर 1 के खत्म पर आपने 63 अल्फाज सीखे जो कुरान पाक में 23,267 बार आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टारगेट के निस्फ को तय कर चुके हैं। 7 होमवर्क जो है अपने याद रखिए। 2 आपने जो है ये मसहफ, एक जो कुरान पाक है उसे 5 मिनट देख के पढ़ना होता है, और 5 मिनट जो है जो आपको ज़बानी याद है सूरते या जो हिस्सा उसे देख याद किए हुए हिस्से को दोहराएं। और 2 चीज़ें जो है वो आपने अपनी जो है किताब से करनी होती है। ये आपकी एक टेक्स्ट बुक है जो आपके पास अगर नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी भेजी गई है, उसमें से पढ़ लीजिए, वरना जो है फिर ये एक पॉकेट बुक है
یہ صفحہ آپ کو سافٹ کاپی بھیجا ہے، اس کا پرنٹ نکلوا لیجئے، یا ورنہ یہ الفلا منزل سے مل جاتا ہے، وہاں سے لے لیجئے اور اس کو اپنی جیب میں رکھیں یا اپنے پرس میں رکھیں. ہر نماز سے پہلے یہ بات جو ہے 2 منٹ سے 3 منٹ یا 5 منٹ اسے دہرائیں. اپنے جو کچھ پڑھا ہے ساتھیوں سے ڈسکس کریں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے اور اس کو نظر انداز نہ کریں. ربی زدنی علم کا جو ہے وہ کرتے رہیں، جو کچھ سیکھا ہے دوسروں کو سکھائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، یاد کرنے اور دوسروں کو لانے کی جو ہے توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آج کی کلاس اختتام پذیر ہوتی ہے. اب آپ کے اگر کوئی سوال جواب ہے تو اس کے لیے آپ کر لیجئے، باقی اسے جو ہے ہم